الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھرپور ہیں، اور اہل عقل و دانش ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ ان نشانیوں کے خالق و مالک کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں ہیں۔ کبھی کبھار اللہ عز و جل ان میں گرہن وغیرہ کی شکل میں کوئی غیر معمولی تبدیلی کر کے اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراتا اور خبردار کرتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو اس وقت اتفاقاً سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یکسفان لموت احد من الناس ولا لحیاته وانہما آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَإِلَى دُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے گرہن نہیں کھاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب بھی تم ان میں سے کسی کو گرہن لگے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، دعا و استغفار کرو، جب تک کہ یہ اپنی عام حالت میں واپس نہ آ جائیں۔ اسی طرح احادیث میں سورج یا چاند گرہن کے وقت ذکر، دعا اور استغفار کے ساتھ ساتھ کچھ مزید اعمال جیسے صدقہ و خیرات اور نماز کسوف یا خسوف کا بھی ذکر ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہو گئے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خوب لمبے قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی اتنی لمبی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے رونما نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اگر تمہیں اس قسم کی کوئی نشانی نظر آئے تو فوری طور پر ذکر الہی، دعا اور استغفار میں مگن ہونے کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ جہاں تک نماز کسوف یا خسوف کے طریقے اور وقت کا تعلق ہے تو اس کا وقت سورج یا چاند گرہن کے وقت سے شروع ہو کر گرہن کے ختم ہونے تک ہے۔ اس نماز کو باجماعت پڑھنا افضل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا کر حسب استطاعت لمبی تلاوت کریں، پھر رکوع کریں، رکوع سے سر اٹھا کر دوبارہ سے سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر حسب استطاعت لمبی تلاوت کریں جو پہلی تلاوت سے قدر مختصر ہو، پھر دوبارہ رکوع کریں اور رکوع کے بعد 2 لمبے سجدے کریں اور دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کریں۔ یہ تھا سورج یا چاند گرہن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یا سنت۔ لیکن آج کتنے لوگ ہوں گے جو گرہن کے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، توبہ و استغفار کرتے ہوں گے، یا صدقہ و خیرات کرتے ہوں گے، یا نماز پڑھتے ہوں گے۔ گرہن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ مسجد جاتے، نماز پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، استغفار کرتے، لیکن آج تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم چاند یا سورج گرہن میں سیلفیاں لیتے ہیں، دوربین سے گرہن کا معائنہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی بجائے ہمارے لیے یہ تفریح کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔